تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے سبق اول ہم کروا چکی ہوں، تو ہم کا پورا کام ہو چکا ہے۔ سبق نمبر 2 پہ ہم کریں گے قصہ سلیمان علیہ السلام، صفحہ نمبر 8 تا 11۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم فہرست کریں گے قصہ سلیمان علیہ السلام، بلند خوانی، خوش خطی، الفاظ معنی، سوال و جواب، واحد جمع، صفت موصوف اور الفاظ جملے۔ بلند خوانی پہ آ جائیے۔ قصہ سلیمان علیہ السلام صفحہ نمبر 8 پر ہے آپ کے۔ قصہ سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے تمام، یعنی یہ کب پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کرامات عطا کیے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اے چوٹیوں، اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ ایک ننھی چوٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ مدھم آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیا۔ اللہ کا شکر ادا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تھا کہ تمام جنوں، انس، پرندے، جنات، سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ماتحت کیا تھا، اس لیے ان کو اس کی چوٹی کی آواز آ گئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ اس کے لشکر کے نیچے تلے نہ دبی۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت وسیع اور سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کا تابع، ماتحت یعنی حکم ماننے والا بنایا تھا۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 992 سال پہلے۔ وہ حضرت داؤد کے علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد وہ تخت پر شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے، جن میں مختلف مارکے پیش آئے، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت ہی وسیع حکومت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ سلیمان کو تعمیرات کا بہت شوق، انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ ایک دن حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے حدود کے سب حاضر تھے۔ حدود کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تمام جن، پرندے اور تمام جانور، جنات سب حاضر ہوتے تھے، انسان۔ تو حضرت سلیمان ناراضگی سے دریا فرمایا اور آ کر حاضر کی کوئی غیر معقول وجہ بیان کرے، ورنہ سخت سزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر ہی میں حدود آ گیا اور اس نے یوں دریا گفتگو شروع کی۔ میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 9 پہ آ جائیے۔ آ رہا ہوں، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو بہت خوشحال ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر حدود کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا، اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ ٹھیک ہے، ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اسے پڑھا، پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یہی مشورہ دیا کہ ہم اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ بہادر بھی ہیں، ہمارے پاس بہت سا سامان بھی موجود، سامان جنگ بھی ہے۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں، جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو کچھ تحائف بھیجے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھیجنے کی رائے دی۔ ہو سکتا ہے یہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ وہ ایک وقت بیش قیمت تحائف لے کے حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لہٰذا یہ تحائف لینے سے انکار کر دیا۔ تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین نہ قبول کیا تو میں اپنے ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کا نہیں، حرص یعنی لالچ کا نہیں ہے، چنانچہ وہ حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی،
حضرت سلیمان نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار برخاست کہتے ختم ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا۔ ایک شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا کہ وہ پلک جھپکتے میں تخت یہاں لا سکتا، اگلے لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے، میں آپ علیہ السلام کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی، ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہنے لگی یہ تو میرے ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کی سوچ میں ابھی بھی گہرائی پیدا نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا، اس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی، اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر آتا تھا، صرف پانی ہی بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔ ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پائچے اٹھا لیے، وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا تم دھوکے میں ہو، پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ظاہر ہے کہ شیشے کا فرش تھا تو ملکہ جو ہے یہ سمجھی کہ جو ہے نیچے پانی ہے، تو وہ جو ہے اس کو مغالطہ ہوا کہ میں پانی سے میرا پائچہ نہ بھیگ جائے۔ تو حضرت سلیمان نے یہ دیکھ کر فرمایا تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کے اس جملے پہ غور کیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا، وہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا ایک دھوکہ ہے، وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے اس سورج اور تمام کائنات کو بنایا، یوں وہ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 994 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ وفات کا واقعہ بھی کچھ عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر مامور کیا تھا۔ یہ کام ابھی نامکمل تھا کہ حضرت سلیمان کا آخری وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وہ سمجھتے رہے آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ وہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ عصا میں آہستہ آہستہ گھن لگ گیا۔ عصا کہتے ہیں جو چھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ عصا گھن کی وجہ سے ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تب جنوں تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اب نیچے ہم جو ہے کچھ سمجھیں گے، اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے عیسوی سال شروع ہوتا ہے۔ عیسوی جو ہے ہم جس سال میں، جیسے عیسوی تاریخ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے 2 مارچ 2015، یہ کیا ہے، یہ عیسوی کی تاریخ ہے۔ سن یعنی سال کی علامت ہوتا ہے، اور عیسوی کا مطلب، یہ جو عیسوی کا مطلب ہے، عیسوی کا مطلب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجری کیلنڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اسے لکھنے کا طریقہ ہے، اس میں آخر میں ہم ہے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جیسے ابھی ہے لکھا ہوا ہے 1400، اس میں لکھا ہوا ہے 46، لیکن ابھی 1441 ہجری چل رہی ہے۔ یہاں ہے سے مراد ہجری ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ سے مراد یہاں پہ عیسوی تھا، یہاں ہے سے مراد عیسوی ہجری ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی تاریخ میں پیدائش عیسوی اور ہجری طریقے سے لکھیے۔ عیسوی اور ہجری دونوں طریقوں سے لکھے گا، اس میں خانی کر دی ہے۔ اب اس چیپٹر کا ہم تمام کام مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔